بھائیو، یہ جو اولیاء کرام بنتے ہیں یہ ویسے نہیں بنتے، یہ بہت تکلیف سے بنتے ہیں، بہت وہ محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، تقوی کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ بڑے پائی کے اولیاء کرام اور صوفیہ کرام میں سے تھے۔ اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس کا جو ماموں تھا وہ اپنے شہر کا حاکم تھا، تو ایک دفعہ اس کا جو ماموں تھا وہ اس کا گزر ایک جنگل پر ہوا، تو وہ جنگل پر جب گزر رہے تھے جنگل کے پاس سے، تو اس نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک کتا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دونوں کھانا کھا رہے ہیں، اور معروف کرخی رحمہ اللہ ایک نوالا خود کھا رہے ہیں اور ایک اس کتے کو کھلا رہے ہیں۔ تو چونکہ حاکم صاحب جو تھا، اس کا جو ماموں تھا وہ حاکم تھا، اور بڑے لوگوں کی طبیعت میں ایسے منظر دیکھ کر کراہت یقیناً ہوتی ہے، تو یہ دیکھ کر اس کو کراہت محسوس ہوئی، اور انہوں نے خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ کتے کے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھا رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں شرم ہی کے سبب سے تو اسی روٹی کھلا رہا ہوں۔ دیکھو بھائیو، یہ جو اصل شرم ہوتا ہے نا، وہ تو چونکہ دنیا دار آدمی تھا، اس کے نزدیک شرم کی بات یہ تھی کہ یہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اصل شرم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے شرم کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کے سبب مطلب ایسے کام کیا جائے۔ اصل چیز یہ تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا ہے، اور خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ کا یہ عمل یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ڈر کے سبب ہی تھا، کیونکہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے سبب وہ ایسا ہی عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو، تو اس نے خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں شرم کے سبب ہی تو اسے روٹی کھلا رہا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور ایک پرندہ جو کہ ہوا میں اڑ رہا تھا اس کو آواز دی، تو وہ پرندہ اس کا آواز سن کر ہی نیچے اتر آیا، اس کا حکم سن کر ہی نیچے اتر آیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آ بیٹھا، لیکن اپنے اس کے جو پرتے، اس کا جو منہ تھا اس چڑیا کا، وہ اس نے اپنے پروں سے چھپا لیا۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو، اس حاکم کو یہ کہا کہ دیکھ لو، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے شرم رکھتا ہے ہر چیز اس سے شرم رکھتی ہے۔ وہ چونکہ چڑیا نے جو پروں سے خود کو ڈھانپا، تو یہ وہ معروف کرخی رحمہ اللہ سے شرما رہی تھی، اور یہ دراصل اس کی کرامت تھی جو اس کو دکھانا مقصود تھا اس حاکم کو، کہ مطلب اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈر رہا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت کا اس کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں تقوی ہوتا ہے، تو پھر مخلوق بھی اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ تو یہ دکھانا اس کو مقصود تھا۔ تو وہ حاکم صاحب جو تھے، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو یقیناً ولایت کے مقام تک پہنچا ہوا ہے، تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ تو یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں ذکر ہے۔ تو دوستو، اس واقعے کا نچوڑ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا داروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے سبب مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، مخلوق کی خدمت کرنا چاہیے۔ دنیا دار چاہے جو کچھ بھی کہہ لے اسے کہنے دو، یہ 2 دن کی زندگی ہے، لوگ بہت کچھ کہیں گے، مگر آپ اس کی پرواہ نہ کرو، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ ولایت تک ویسے ہی نہیں پہنچے، انہوں نے بہت محنت کی، بہت محنت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر دم تک ڈرتے رہے اور دین اسلام پر مستقیم رہے۔ تو واقعہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا، یہ بعض لوگ صرف کرامت سننے کے شوقین ہوتے ہیں،
اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس سے جو معنی اخذ ہوتا ہے، اس میں وہ سوچ نہیں رکھتے۔ تو جو یہاں تک پہنچتے ہیں، ولایت کے سٹیج تک پہنچتے ہیں، تو وہ ویسے نہیں پہنچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے سبب تقویٰ کرنا پڑتا ہے، تو تب ولایت تک پہنچتے ہیں۔ اتنی آسانی سے کوئی نہیں پہنچتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔